کوئی بیٹا باپ کی برابری کرے اس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں؟ ذرا جواب دیجئے. مانتا ہوں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، آپ کو ڈر لگ گیا کہ شاید بولنے پہ بھی ٹیکس لگ جائے گا، لیکن یہاں ابھی تک لگا نہیں. ذرا جواب دیجئے، میں پوچھ رہا ہوں. یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں وہ بیٹا جو باپ کی برابری کرے وہ اچھا سمجھا جائے گا؟ نہیں. جو شاگرد استاد کی برابری کرے وہ اچھا سمجھا جائے گا؟ جو مرید پیر کی برابری کرے وہ اچھا سمجھا جائے گا؟ جو بیٹا باپ کی برابری کرے لوگ اس کو نالائق کہتے ہیں، بے ادب کہتے ہیں، اس کو اچھا نہیں سمجھتے. جو شاگرد استاد کی برابری کرے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. جو مرید پیر کی برابری کرے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. جو غلام آقا کی برابری کرے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو جو امتی نبی کی برابری کرے اس کو کیسے اچھا سمجھ سکتے ہیں؟ خود سوچ لیں. اس کو ہم اچھا کہیں گے؟ بے ادب کہیں گے، گستاخ کہیں گے کہ یہ ادب والا نہیں. اور جس نے ادب نہیں کیا اس کے پاس ایمان نہیں، کیونکہ ایمان تو پورے کا پورا ادب کا نام ہے. جو ادب نہیں کرتا اس کے پاس ایمان نہیں. اب دیکھیں، یہ بتائیں رشتے میں بھتیجا بڑا ہوتا ہے یا چچا؟ جواب دیں. آپ لوگ کاکا بولتے ہیں؟ ہاں، ان کی میمنی کی زبان میں چچا کو کاکا بولتے ہیں، ہمارے پنجابی میں کاکا چھوٹے بچے کو بولتے ہیں. زبانوں کا فرق ہے نا، اللہ نے فرق. ایک زبان میں وہی بچہ بن جاتا ہے، دوسری زبان میں وہی چاچا بن جاتا ہے. خیر، آپ نے مجھے جواب دیا کہ بھتیجا بڑا نہیں، رشتہ کس کا بڑا ہے؟ چچا کا، یا چاچا کہہ لیں چچا کہہ لیں، دونوں طرح کہا جاتا ہے. انکل انگریزی میں نہیں پتا چلے کہ ماموں ہے، پھوپھا ہے، چچا. انکل انگریزی ہے نا. کزن کہہ دیں تو یہ نہیں پتا چلتا کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. انگریزی ہے نا، انگریز کی زبان ہے، لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی اس میں کمال تو ہونا تھا. ایسا کمال ہے نہیں پتا چلتا کہ لڑکی ہے یا لڑکا. کزن نام رکھ دیا، چچا زاد بھی ہے، پھوپھی زاد، سب کزن ہے. اب وہ کزن ہے تو اب لڑکی ہے یا لڑکا پوچھنا پڑے گا کہ بھی کون ہے. بہرحال بات دور چلی گئی. آپ نے کہا رشتے میں چچا بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آئیے میں اب آپ کو ایک چچا اور بھتیجے کی بات سناؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو الفضل سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محفل میں پوچھتے ہیں، چچا تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ آج کی زبان میں ہوتا کوئی، آج کل کا کوئی ہوتا تو کہتا پوچھنے کی کیا بات ہے، چچا بڑا، میں بڑا ہوں، چچا ہوں. چچا بجائے باپ کے ہوتا ہے میں بڑا ہوں. حضرت عباس نے جواب دیا، کمال کر دیا، آنے والی نسلوں کو سبق دے دیا ادب کس چیز کا نام ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے عرض کی، انتا اکبر منی، حضور بڑے تو مجھ سے آپ ہی ہیں، مگر گنتی میں سال میرے زیادہ ہیں. وانا سن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گنتی میں سال میرے زیادہ ہیں، عمر کے لحاظ سے گنتی کے سال میرے زیادہ ہیں، مگر بڑے آپ ہیں. اور آج لوگ کہتے ہیں ہمارے ہی جیسے تھے. سوچنے کی بات ہے، سوچیں ان لوگوں نے کیا سمجھنا ہے. مجھے یہ بتائیں، بڑے کو اس کا نام لے کر پکارا جائے تو کیا یہ ادب ہوتا ہے؟ آپ کے یہاں رواج ہے بڑے کو کوئی نہ کوئی لفظ لے کر پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض مقامات پر گنجائش ہے، مگر اس کے باوجود ادب کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس کی حیثیت، اس کے مقام مرتبے کے مطابق پکارا جائے. اور اگر آپ اپنی ماں کو کہہ دیں او لڑکی او عورت ادھر آ، تو کیا یہ اچھا سمجھا جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں. باپ کو پکارنے کا انداز آپ کہیں او میاں او مرد ادھر آؤ، تو یہ اچھا سمجھا جائے گا؟ نہیں. اندازہ کر لیں آپ لوگوں نے، جو انسانوں نے اپنے رشتہ داریوں میں ایک دوسرے کے لیے لحاظ اور مقام رکھا ہوا ہے، جو اس کی خلاف ورزی کرے آپ اس کو بے ادب کہہ دیتے ہیں. نہیں، باپ تو اپنی اولاد کو آگ کر دیتا ہے، چھٹی دے دیتا ہے کہ نہیں تو آج سے میرا بیٹا نہیں، میری جائیداد میں تیرا حصہ نہیں، اب جو ہے تو بالکل الگ ہو گیا، تیرا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اگر وہ اس کی فرما برداری نہ کرے وہ اس کو آؤٹ کر دیتا ہے. کسی
کمپنی کا کوئی ملازم ہے، اپنے باس یا اپنے مالک کی وہ گستاخی کرے، وہ اس کو کمپنی سے نکال دیتا ہے، تو آپ کے ہاں قانون ہے، اور جو نبی کے بارے میں گستاخی کرے، بولو پھر اس کو اسلام سے نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ اصول ہے، دنیا جہان کا ایک قانون ہے، یا تو پھر آپ اپنے بارے میں بھی رکھیں نا، جو آپ کو جو مرضی کہہ دے۔ مثلا ایک ملا نے ایک کتاب لکھی اور یہ لکھا کہ بھئی سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، قرآن میں بھی ہے کہ سارے آدم کی اولاد ہیں، تو لہذا آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے سب کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی۔ تو اس وجہ سے اولاد آدم ہونے کی وجہ سے کوئی نبی کو بھائی کہہ دے تو غلط کہتا نہیں۔ کتاب کا نام پوچھنا چاہتے ہیں، براہین قاطعہ، لکھنے والے جناب خلیل احمد صاحب امبیڈوی، انہوں نے لکھی یہ بات۔ کسی نے سوال کیا کہ ایک شخص کہتا ہے میں بھی آدم کی اولاد، نبی بھی آدم کی اولاد، تو آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے نبی کو بھائی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ تو جواب لکھتے ہیں اولاد آدم ہونے کی وجہ سے کوئی نبی کو بھائی کہتا ہے تو نص یعنی قرآن حدیث کے خلاف نہیں کہتا، کہنا جائز ہے۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو ہم نے بھی پڑھ لیا۔ اب میرا ایک سوال ہے، میں آپ لوگوں کو بات سنا چکا، یہ بتائیے کہ آپ کا باپ بھی آدم کی اولاد ہے یا نہیں؟ ذرا جواب دیجئے۔ اور آپ بھی آدم کی اولاد ہیں یا نہیں؟ تو باپ کو بھائی کہنا جائز ہوا نا پھر؟ بھائی وہ بھی آدم کی اولاد اور آپ بھی آدم کی اولاد، پھر ناجائز کیوں ہو گیا؟ جب قرآن کہہ رہا ہے سارے آدم کی اولاد، اور وہ مفتی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں کہ اولاد آدم ہونے کی وجہ سے نبی کو بھائی کہنا جائز، تو پھر آپ اپنے باپ کو بھی بھائی کہیں کیونکہ وہ بھی آدم کی اولاد، تو آپ کیا جائز کہیں گے؟ جتنے جائز کہیں گے وہ آواز لگائیں۔ کوئی نہیں بول رہا۔ آپ سب کیا کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں پہ سب کی آواز آ گئی۔ اب ایک اور رخ پیش کرتا ہوں، اگر اولاد آدم ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نبی کو بھائی کہنا جائز ہے، تو میں پوچھتا ہوں فرعون کس کی اولاد ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ نمرود کس کی اولاد ہے؟ گاندھی کس کی اولاد ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد آدم ہونے کی وجہ سے بھائی کہنا جائز، تو جس مفتی نے یہ لکھا اس مفتی کو فرعون کا بھائی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، بولو اس نے بات کر کے خود بے ادبی کا دروازہ کھولا یا نہیں کھولا؟ انہی باتوں پہ جھگڑا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں حلوے مانڈے کا جھگڑا ہے، حلوے مانڈے کا جھگڑا نہیں۔ آپ اپنے باپ کو بھائی نہیں کہنا چاہتے، ہم نبی کو بھائی کہنا کیسے جائز قرار دیتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ ان لوگوں نے نبی کی شان کو سمجھا نہیں۔ اچھا ایک اور موٹی بات کروں، سب کی سمجھ میں آ جائے، آپ کی ماں کا شوہر کیا کہلاتا ہے؟